ہے، اگر کہیں چھپی ہے تو وہ ہمیں پیش کر دیں تو یہ معاملہ رفع دفع ہو سکتا ہے۔ اب میرے ہسبینڈ وہاں سے سیکریٹریٹ سے نکلے تو بجائے آفس جانے کے وہ سیدھے گھر آئے اور مجھے کہنے لگے کہ کی پڑھا ہے وہ مشاعرے وچ۔ میں نے لہک لہک کے غزل سنانی شروع کر دی، میں نے کہا یہ پڑھی تھی۔ کہنے لگے پھر سانو تے مروا دیتا تسی۔ میں نے کہا ہیں کیا ہو گیا، خیریت ہے؟ تو انہوں نے مجھے ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ پورے مشاعرے کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور تب مجھے یاد آیا کہ میرے سامنے کشور ناہید اور شبنم شکیل اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بار بار مجھے داد دے دے کے مکرر کر کے وہ شعر 3 4 دفعہ پڑھوائے تھے تاکہ وہ، میرا مطلب ہے وہ اچھی طرح ریکارڈ ہو گئے تھے۔ تو وہ ساری ریکارڈنگ بھی اس نے میرے ہسبینڈ کے سامنے پیش کر دی تھی۔ تو یہ سارا کچھ ہوا۔ اب وہ مجھے کہنے لگے کہ کیا یہ کہیں چھپ چکی ہے؟ اور میں نے کہا مجھے تو یاد نہیں، میں تو کئی رسالوں کو بھیجتی ہوں، اب مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم نے بچی اس کی دادی کو پکڑائی اور ہم دونوں میاں بیوی ایک رسالوں کا جو ڈھیر تھا، انبار تھا ہمارے گھر میں ادبی رسالوں کا، ہم ان میں غرق ہو گئے، تلاش کرنے لگے کہ بھئی یہ غزل کہیں چھپی ہے کہ نہیں چھپی۔ ڈھونڈ کے آخر چھپی ہوئی مل گئی، اور وہ چھپی ہوئی کس رسالے میں تھی؟ نیا دور میں۔ اور وہ رسالہ جو تھا اس کی ایڈیٹر تھی محترمہ کشور ناہید صاحبہ، اور وہ رسالہ میرا خیال ہے اس وقت یہ کیا کہتے ہیں سرکاری رسالہ تھا۔ اب راحت صاحب کہنے لگے کہ یہ تو پھر کشور تو ہماری دوست ہے، تو اگر اس کو پیش کیا تو یہ تو سارا پھر ملبہ کشور پہ جا گرے گا، تو اب دوستوں کو تو ایسے موقع پہ آگے نہیں کرتے، ٹھیک ہے جو ہوگا ہم بھگت لیں گے۔ تو پھر انہوں نے جا کے وہاں کہا کہ ہمیں نہیں ملی چھپی ہوئی، اب آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کر لیں۔ جس پہ ظاہر ہے کہ وہ پھر ان کی میٹنگز وغیرہ شروع ہو گئیں کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ وہ تو لکیلی صدیق سالک صاحب بھی ہمارے دوستوں میں سے تھے، تو صدیق سالک صاحب بیچ میں پڑے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں عرشی کو راحت کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ تو بڑے صلح پسند سے لوگ ہیں، کیونکہ جنرل عارف کا اور دیگر جرنیلوں کا خیال تھا کہ شاید ہم نے کوئی ایسا انقلابی قسم کا حلقہ بنا رکھا ہے اسلام آباد میں، ادبی حلقہ، جو مارشل لاء کے خلاف اور جرنیلوں کے خلاف کوئی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، حالانکہ ہمارا ان ساری باتوں سے کوئی دور دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ اور اس غزل کا وہاں پڑھنا بھی ایک اتفاق تھا، لیکن بہرحال جو ہونا تھا ہوا۔ صدیق سالک صاحب بیچ میں پڑے، معاملہ رفع دفع کرایا، انہوں نے اپنی ذاتی اس پہ یقین دلایا کہ میں ان دونوں کو بہت اچھی طریقے سے پرسنلی جانتا ہوں، ان کا کہیں بھی کوئی اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور عرشی کی چھوٹی بچی ہے وہ تو اس میں لگی رہتی ہے، اس نے تو فنکشن میں آنا جانا سب علمی ادبی سب چیزیں چھوڑ دی ہوئی ہیں، تو وہ تو پتہ نہیں اس مشاعرے میں بھی کیسے آ گئی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کر کے انہوں نے ان کو یقین دلایا، تو پھر بھی معاملہ جو تھا پہلے تو نوکری جانے پہ آ گیا تھا، لیکن وہاں سے ٹلا تو پھر ہماری ٹرانسفر پہ ٹھہرا کہ آپ اسلام آباد کو چھوڑ کر فوری طور پر کراچی آپ کی پوسٹنگ کی جاتی ہے، یہاں سے چلے جائیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہاں ہمارا کوئی ایسا ادبی حلقہ ہے جو اس قسم کی انقلابی حرکات کرتا ہے تو ہمارا اس کے ساتھ کنیکشن کٹ جائے، تو لہٰذا انہوں نے ہمیں ایک طرح سے اسلام آباد بدر کی سزا دی اور کراچی بھیج دیا۔ خیر بالکل ہم چھوٹی سی بچی لے کے ہم لوگ کراچی آ گئے، اور میرے ہسبینڈ کے دوست جو تھے وہ ان سے مذاق کرتے تھے، ان سے کہتے تھے تو ہے کہ تو بھابی دے ایک شعر دی مار نہیں، بھابی نے 2 شعر لکھے تو تینوں اسلام آبادوں چک کے کراچی سٹ دیتا، جے بھابی نے 2 شعر اور لکھے تو تینوں سمندر وچ سٹ دینا۔ لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ کبڑے کو لات راس آ گئی، تو یہ جو ٹرانسفر ہوئی تو اس کا ہمیں فائدہ ہوا، وہاں ہمیں بہت اچھے اچھے دوست احباب ملے، لیکن شاعری کا جو میرا سلسلہ تھا وہ تقریباً کٹ کے رہ گیا،
کیونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا تب زیادہ جو کراچی کے ملٹی ملینر اور بلینر کیا کہتے ہیں بزنس طبقہ، ان میں اور بیوروکریٹس طبقے میں ہو گیا، جس کی وجہ سے علمی اور ادبی لوگوں سے ہمارا رابطہ تقریباً کٹ گیا۔ اور دوسرا، میرے ہسبینڈ کو میرا مشاعروں میں جا کے پڑھنا پسند نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے لکھو جتنا مرضی، لیکن یہ مشاعروں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور پیچھے بیٹھے وہ کیا کیا خواتین شاعرات پہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں گھٹیا قسم کے، تو اس لیے تم مشاعروں میں نہ پڑھا کرو، ویسے تم لکھا کرو، جہاں مرضی چھپو، جو مرضی کرو۔ ریڈیو ٹی وی وغیرہ کا کوئی مشاعرہ ہو تو اس کی الگ بات ہے، لیکن یہ پبلک مشاعرے جو ہوتے ہیں اس میں مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو میں نے پھر ان کا، میرا مطلب ہے ان کی رسپیکٹ میں، ان کی بات کی رسپیکٹ میں میں نے مشاعرے پڑھنے چھوڑ دیے۔ تو وہاں بھی ہمارا بہت اچھا کراؤڈ بنا۔ انہی دنوں میں اقبال انصاری اور بشرا وغیرہ بھی وہاں آ گئے تھے کراچی، ان کی بھی ٹرانسفر ہو گئی تھی۔ کیسر فاروق اور شمع بھی کراچی آ گئے تھے۔ وہاں پہ ہماری انور مقصود صاحب سے، امو سے، ان کی بیوی جو ہیں عمرانہ امو ہم ان کو کہا کرتے تھے، ان سے ہماری ملاقات ہوئی، اور ہماری بہت ایک ٹی وی کراؤڈ اور اس طرح کا ہمارا ایک جو تھا نا وہ والا حلقہ جو تھا وہ بن گیا۔ تو میری شاعری میں ایک لمبا وقفہ آ گیا۔ کراچی میں تو ہم 9 سال رہے، لیکن اس سے آنے کے بعد بھی پھر میں شاعری پتہ نہیں کرنے کو میرا دل نہیں کیا۔ تقریباً شاعری میں کوئی 18 سے 20 سال تک کا وقفہ آ گیا، جس کے دوران میں نے بس ایک دو چیزیں لکھی۔ ایک دفعہ ہسبینڈ سے لڑائی ہوئی تو ایک نظم لکھی، سمجھوتا، اور دوسری دفعہ ایک خاتون مجھے ایک ڈنر میں ملی اور مجھے کہنے لگیں کہ آپ تو شاعرہ نہیں ہیں، آپ تو بہت اچھا لکھا کرتی تھیں، کیا آپ بھی لکھتی ہیں؟ مجھے شاعری کا بڑا شوق ہے، کبھی ہم لوگ ایک ایکسکلوسیو میٹنگ کریں تو میں آپ سے کچھ سنوں۔ تو تب مجھے اچانک یاد آیا کہ اوہ میں تو لکھا کرتی تھی۔ اس لڑائی کے بعد جو میں نے ایک نظم لکھی تھی فوری طور پہ، وہ ذرا غصے میں لکھی گئی تھی، لیکن میں یہاں شیئر کر دیتی ہوں۔ پھر ان خاتون سے میں نے آپ کو بتایا کہ ملاقات ہوئی، تو تب میں نے ایک نظم لکھی، بد ذوقوں کی بھیڑ میں ایک سخن فہم کے ملنے پر۔ کیونکہ ہم جن لوگوں میں ان دنوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے وہ سارے ادب کے لحاظ سے بد ذوق تھے۔